السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو ایک شخص کا نام لے کر اس کی ابدی تباہی کا اعلان کرتی ہے؟ ایسی صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس شخص ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی تک کا نام لیا ہے اور ان دونوں کے لیے جہنم کی سزا طے کر دی۔ جی ہاں، اس سورت کا نام ہے سورہ اللہب، جسے سورہ المسد اور سورہ تبت بھی کہتے ہیں، جو صرف ابو لہب کی کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے دشمن حق کے لیے ایک کھلی وارننگ ہے۔ تو آج ہم اس سورت کی تلاوت سنیں گے اور اس کی مختصر تفسیر بھی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ یہ صورت اس لیے نازل کی گئی تاکہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی طرف سے برپا کی ہوئی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی جائے۔ گویا اللہ نے یہ مارکہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ تبت تباب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہلاکت، تباہی، انقطاع کے ہیں۔ یہاں تبت کے معنی ہیں بد دعا کے، اور دوسرے تب کے معنی ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا اور اس کا سلسلہ کٹ گیا۔ یہ خبر ہے وقوع بد دعا کی۔ سورت کے آغاز ہی میں اس مختصر آیت میں بد دعا اور اس کی تکمیل کا مکمل منظر ہے۔ گویا مارکہ ختم ہو جاتا ہے اور پردہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی دوسری آیت میں حقیقت واقعہ کا بیان ہے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس کی دولت اور اسلام کے خلاف جدوجہد اسے ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ اس کی دولت اور اس کی مکاریاں اسے ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ یہ تو تھا اس کا اس دنیا میں انجام، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ لہب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ بہت شدید ہوگی، شعلہ بار ہوگی اور بھڑکی ہوئی ہوگی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی بھی اس آگ میں ڈالی جائے گی، اس حال میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی اور اس حال میں کہ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ رسی وہ ہوگی جس سے باندھ کر اسے آگ میں ڈالا جائے گا، یا یہ رسی وہ ہوگی جس سے لکڑیاں باندھی جاتی ہیں۔ اگر اس کا حقیقی معنی لیا جائے تو وہاں بھی وہ لکڑیوں اور کانٹوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے جہنم میں جائے گی، اور اگر مجازی معنی لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اور شرارت کی آگ کو بھڑکاتی ہے اور فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکانے میں سعی کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مختصر تفسیر اور تلاوت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔